بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہ ایک بہت ہی کالی طوفانی سرد رات تھی۔ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ کبھی کبھی کتے کے بھونکنے سے فضا کا سکوت ٹوٹ جاتا تھا۔ ایسے میں خوف کی ایک لہر ریڑھ کی ہڈی کو درد کر جاتی۔ چاند بھی اپنی چاندنی بکھیر کر بادلوں میں چھپ جاتا، جیسے وہ بھی فضاؤں سے چھیڑخانی کر رہا ہو۔ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے بلائیں اپنے بازو پھیلائے کھڑی ہوں۔ آج بھی میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹ کر اٹھنے والی تھی کہ مجھے وہی آواز سنائی دی۔ روز کی طرح آج بھی اس آواز میں وہی درد تڑپ تھی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے نیچے دیکھا تو مجھے وہی عورت نظر آئی۔ کالے لباس میں وہ رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ روز کی طرح بکھرے بال، شانے سے ڈھکا ہوا آنچل ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا۔ ننگے پاؤں اس عورت کو تو جیسے نہ موسم کی پرواہ تھی اور نہ ہی رات کے اندھیرے کا خوف۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 11 بجا رہی تھی۔ سردی کے موسم میں رات کے اس وقت تو کوئی پاگل ہی گھر سے نکلتا ہوگا۔ میرا نام DSP صدف ہے۔ جب سے میرا ٹرانسفر اس علاقے میں ہوا تھا تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ عورت میرے رات کے اس پہر نہ دیکھی ہو۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید اس کا کوئی عزیز گزر گیا ہو تو یہ روتی ہوئی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں نے دن کے وقت کبھی نہیں دیکھی۔ صبح میں نے پھر سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا سوچا اور آ کر اپنے بستر پر سو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ وقت دیکھا تو 9 ہونے والے تھے۔ میں نے ملازم کو ناشتہ لگانے کے لیے کہا اور خود جلدی سے تیار ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ سلام میڈم، چپڑاسی نے کہا۔ کرمو جاؤ اور انسپکٹر سکندر کو بھیجو۔ جی میڈم۔ کرمو کے جانے کے بعد میں فائل پر جھک گئی۔ اتنے میں انسپکٹر سکندر آ گئے۔ جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ آئیے بیٹھیے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میم، ہم نے اس کے بارے میں پتہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ راتوں کو ہی نظر آتی ہے اور رات کے اندھیرے میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی چڑیل ہے یا بدروح ہے جو راتوں کو نظر آتی ہے۔ نہیں انسپکٹر سکندر، مجھے نہیں لگتا۔ اگر وہ کوئی چڑیل یا بدروح ہے تو اب تک اس گاؤں میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ستائی ہوئی عورت ہو۔ آپ گاؤں کے لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کریں، باقی میں دیکھ لوں گی۔ جی بہتر، انسپکٹر سکندر نے کہا اور جانے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ 1 ہفتے کی محنت کے بعد بھی اس عورت کے بارے میں کچھ نہ پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کے بارے میں پتہ کروں گی۔ رات کو میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دور سے وہ رونے کی آواز آنے لگی تو میں چھپ گئی۔ جب وہ عورت میرے پاس سے گزری تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ عورت بہت خوبصورت تھی، جیسے کوئی شہزادی ہو، مگر اسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی، میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ احتیاط کے طور پر میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ آج چاند اپنے جوبن پر تھا، ہر چیز چاندنی میں ڈھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر کسی کا پیچھا کرنا میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ عورت ایک قبرستان کے قریب رک گئی اور اس شدت سے روئی کہ مجھے لگا یہ اب زندہ نہیں بچے گی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قبرستان کی ہولناک خاموشی میں اس کا رونا ایسے لگ رہا تھا جیسے چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ عورت مڑی اور پھر چلنے لگی۔ اب اس کا رخ دوسری طرف واقع ویرانے کی طرف جاتے ہوئے راستے کی طرف تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی وہاں گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے آواز دی، سنیے، رکیے تو۔ میری آواز سن کر وہ صرف چند سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر اپنے راستے پر چلنے لگی۔ میں اس کے پیچھے ویرانے میں داخل ہو گئی۔ اچانک میرے پاؤں جھاڑیوں میں الجھ گئے۔ جب تک میں پاؤں آزاد کرتی وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ عورت مجھ سے کافی دور جا چکی تھی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب میری نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی کو سرد کر گئی۔
میں ایک ایسے ویرانے میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف خزاں رسیدہ درخت تھے۔ وہاں ہر چیز کا رنگ زرد تھا، زمین، درخت، گھاس، حتیٰ کہ مجھے اپنے ہاتھوں کا رنگ بھی زرد نظر آیا۔ جانے اس ماحول میں کیا سحر تھا۔ اچانک ایک طرف شور اٹھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکلتے ہوئے بچی۔ ایک طرف سے کچھ ڈھانچے اچھلتے کودتے آ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک انسان کو پکڑ رکھا تھا جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن ان ڈھانچوں پر اس کی کسی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو لگا کہ میرے پاؤں میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اسے لے کر ایک طرف چلے گئے تھے تو میں نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن بدقسمتی سے میں اس ویرانے میں بھٹک چکی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ یہاں ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ مجھے اپنی ہی آہٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے وہ ڈھانچے نکل آئیں گے اور میرا بھی وہی حال کریں گے جو اس انسان کا کیا۔ تھوڑی دور مجھے ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس طرف چل پڑی اور وہ ایک ویران سی جھونپڑی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے زور سے دستک دی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، کیا ہے؟ اس عورت کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ میں ڈر گئی۔ ماں جی، میں اس ویرانے میں بھٹک گئی، کیا مجھے رات گزارنے کی جگہ ملے گی؟ بوڑھیا نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بولی، صرف صبح تک ہی رکنے کی اجازت دوں گی۔ جی، میں صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی، میں نے کہا۔ اس پر اس بڑھیا نے کہا لگانے لگی تو مجھے وہ بہت ہی عجیب لگی۔ کھلے ہوئے بڑے بڑے سفید بال، سفید کپڑے میں لالٹین پکڑے وہ کسی چڑیل سے کم نہ لگ رہی تھی۔ لیکن اس ویرانے میں رات گزارنے کے لیے مجھے یہ جگہ غنیمت لگی، سو میں اندر چلی گئی۔ اندر ایک طرف گھاس کا بستر بچھا تھا، ایک کونے میں ایک چولہا اور کچھ برتن رکھے تھے۔ جھونپڑی کے اندر ایک اور دروازہ تھا، شاید اس طرف بھی کوئی کمرہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں گھاس کے بستر پر بیٹھ گئی تو وہ بولی، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا، یہیں آس پاس کے گاؤں سے، کسی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گئی ہوں۔ رات کے اس پہر اس ویرانے میں آتے وقت تمہیں ڈر نہیں لگا؟ نہیں ماں جی، ہم پولیس والے کسی سے نہیں ڈرتے۔ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی۔ ماں جی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ بہت پیاس لگی ہے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ اس بوڑھی عورت نے پانی کا ایک پیالہ لا کر مجھے دے دیا۔ جب میں پانی پینے لگی تو بدبو سے مجھے ابکائی آ گئی۔ میں نے دیکھا اس پیالے میں پانی کی جگہ خون تھا۔ میں بھاگ کر جھونپڑی کے اندر والے دروازے کی طرف بھاگی۔ اندر دیکھا تو ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کچھ تازہ انسانی لاشیں بری طرح کاٹ کر پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا تھا اور اندر خوفناک منظر تھا کہ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں بھاگ کر باہر آئی۔ وہ بوڑھی عورت خوفناک کہکہے لگا کر ماحول کو اس قدر خوفناک بنا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اف خدایا، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے اس عورت کے کہکہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ ہماری بستی ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ تم گھوم کر واپس میرے پاس ہی آؤ گی۔ میں سر پٹ بھاگے جا رہی تھی کہ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا اور میں منہ کے بل گر پڑی۔ میں بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ایک بار پھر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں ٹکرا کر گری تھی۔ وہ کسی کی لاش تھی، خون میں لت پت، جس کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ اس کے دھڑ سے خون نکل کر زمین کو بھگو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور اس کا سر پڑا تھا۔ خوف سے میں تو پتھر کی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ سر ہنسنے لگا اور پھر زور زور سے رونے لگا اور روتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی حال میرے جیسا ہوگا۔ نہ جی سکو گی، نہ مر سکو گی۔ یہ زرد ویرانہ ہے، یہاں لوگ مر کر بھی نہیں مر پاتے، بلکہ تکلیف میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اگر تم میرے جیسا نہیں بننا چاہتی تو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اچانک چمگادڑیں اڑنے لگیں، درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی اڑ گئے۔ سامنے سے ایک خوفناک کالے رنگ کی بلا چلی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلدی کی مانند زرد تھیں۔
اور منہ سے زرد رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت خون سے رنگے تھے اور جسم ہاتھی کی مانند تھا۔ اس کے چلنے سے سارا زرد ویرانہ ہل رہا تھا۔ وہ بولا، لڑکی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو دوسری طرف جاتے راستے سے بھاگ جاؤ۔ موت کو اپنے پاس آتے دیکھ کر میں ایک دم سے بیدار ہو گئی۔ اپنے پیچھے اس بلا کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اتنا تیز بھاگی جیسے زندگی میں اب کبھی بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کبھی جھاڑیوں سے الجھ جاتی تو کبھی کانٹوں سے میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو جاتا تھا۔ پھر میں ایک درخت سے ایسے ٹکرائی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دنیا جہاں کی کوئی ہوش نہ رہی۔ میں ہر ڈر، ہر خوف سے آزاد ہو چکی تھی اور شاید یہی میرے لیے اچھا تھا، کیونکہ اگر میں ہوش میں رہتی تو اب تک ڈر سے مر چکی ہوتی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ کوئی پرانی طرز کا بنا ہوا کمرہ تھا، لیکن ابھی تک بالکل ٹھیک حالت میں تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے طرز کے سامان سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی زمانے میں یہ کسی محل کا کوئی کمرہ ہو۔ میرا سر بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم پر بھی جگہ جگہ مرہم پٹیاں کی ہوئی تھیں۔ اس کمرے سے نکل کر میں راہداری میں آ گئی اور پکارنے لگی، کوئی ہے تو پلیز سامنے آؤ، لیکن میری آواز سارے گھر میں گونج کر مجھے ہی سنائی دے رہی تھی۔ میرے مولا، مجھے اس مشکل سے نکال، میری مشکلیں آسان کر، میرے گناہ بخش دے، مجھے یہاں سے نکال۔ تبھی آہٹ پر میں نے مڑ کر میں تو وہی عورت کھڑی تھی جس کے تعاقب میں یہاں تک آ پہنچی تھی۔ اس ویرانے سے میں تمہیں اٹھا کر لائی ہوں۔ تمہیں 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ پھر اس نے میرے گلے پر پڑے ہوئے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر یہ تمہارے گلے میں نہ ہوتا تو شاید تم آج زندہ نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا تو بے اختیار اس لاکٹ کو چوم لیا۔ اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے بابا نے مجھے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ پھر مخاطب ہوئی، میرا نام شامیز ہے اور میں کوہکاف کی ایک ریاست میں شہزادی ہوں اور تم میرے محل میں ہو، مطلب کوہکاف میں ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ رات کو گاؤں کی گلیوں میں روتی ہوئی کیوں پھرتی ہے؟ تو اس نے کہا، یہ ایک بہت ہی دکھ بھری میری بربادی کی کہانی ہے۔ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ میرے بابا اسون جادوگر بہت ہی رحم دل اور نیک جن تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک دن ایک ایسی آندھی چلی جس نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ ہمارے ساتھ والی بستی کا بادشاہ غیر مذہب تھا۔ وہ بہت ہی ظالم تھا اور سنگ دل تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ارجن۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح سنگ دل اور ظالم تھا۔ ایک دن بابا کو اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ارجن بے گناہ انسانوں کو بلی دے کر ایک ایسی شکتی حاصل کرے گا جس سے وہ تمام دنیا میں راج کرے گا اور اسے کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ ہم مسلمان جنزات تھے، اس لیے ہم اپنی حدوں میں رہنا جانتے تھے، لیکن ارجن اور اس کا باپ غیر مذہب تھے، اس لیے انہیں حدیں توڑنا آتا تھا اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا۔ اس نے بابا سے کہا، میری شادی اس سے کر دو۔ وہ مجھ سے شادی کر کے شیطانی شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بابا غصے میں آ گئے اور اس سے کہہ دیا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے ڈرانا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے لوگوں کو مار کر ہماری آدھی طاقت کو ختم کر دیا۔ ہم سے اس نے شیطانی شکتی طاقتیں حاصل کر لی تھیں کیونکہ ہم اکیلے ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے۔ میں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مدد ایک ایسی لڑکی کرے گی جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہو۔ اس کے دائیں بازو پر ایک ایسا نشان ہوگا جس سے ساری شیطانی طاقتیں ڈرتی ہوں۔ بس اسے وہ نشان حاصل کرنا ہوگا۔ بابا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کر کے اس نشان کا ایک ہتھیار حاصل کرنا ہوگا۔ بابا، مجھے وہ لڑکی کہاں ملے گی؟ وہ لڑکی چاند کی 14 تاریخ کو ہی تمہیں ملے گی، لیکن کب، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ مالا لے لو، جب بھی تمہیں وہ لڑکی مل جائے تو اسے چوم لینا، میں آ جاؤں گا۔ اب تم جاؤ، یہ مالا گلے میں پہن لو۔ ایک دن گھوم کر جب واپس محل میں آئی تو ہر طرف موت کا راج تھا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے سب مارے جا چکے تھے۔ میں دوڑ کر بابا کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں بھی سب ختم ہو چکا تھا۔ میری چیخوں سے سارا محل گونج اٹھا کیونکہ اس ظالم نے میرے بابا کو بھیانک موت مارا تھا۔ خدا کی طاقت سے بڑی اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔
تو نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں، اب تیری باری ہے۔ اس پر اس نے کہا، اگر میں تمہیں مار نہیں سکتا تو کیا ہوا، میں تمہیں چین سے جینے بھی نہیں دوں گا۔ تم راتوں کو گاؤں کی گلیوں میں روتی تڑپتی پھرو گی، تم سب پر ظاہر ہو جاؤ گی، سب تمہیں دیکھ سکیں گے، وہ تمہیں چڑیل سمجھ کر مار دیں گے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ کہا، شامیز، آپ کو وہ لڑکی نہیں ملی؟ تو اس نے کہا، تم ہی ہو وہ لڑکی، تمہارے بازو پر پٹی کرتے وقت مجھے وہ نشان ملا ہے۔ صدف، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو اس اذیت بھری زندگی سے اور اس شیطان سے اپنوں کی موت کا بدلہ لینے میں۔ پھر شامیز نے اس مالا کو بڑی عقیدت سے چوم لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے، سفید لباس، سفید داڑھی اور چہرے سے جیسے نور برس رہا تھا۔ ہمارے پاس آ کر بولے، شامیز بیٹا، تمہاری تلاش ختم ہوئی، اب تم اس ظالم سے اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ بابا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شامیز نے کہا، اس کے لیے صدف کو بس ایک رات اس ویرانے میں بیٹھ کر ایک عمل کرنا پڑے گا، تبھی وہ نشان والا ہتھیار حاصل ہوگا جس سے وہ شیطان مر سکے گا۔ نہیں، میں اب اس ویرانے میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ تو بزرگ بولے، بیٹا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی اپنوں کی موت کا بدلہ لے، کوئی اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لے، تمہاری وجہ سے اس شیطان کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ انسانیت پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ اس نے انسانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی انسان اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ بابا، آپ بتائیں، میں تیار ہوں۔ ویسے بھی زندگی نے ایسا نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے جو لوگوں کو نہیں ملتا۔ بابا نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا تو جیسے میرے اندر توانائی سی بھر گئی ہو۔ میرے سارے زخم ایک پل میں ٹھیک ہو گئے۔ شام کو ہم ویرانے میں پہنچ گئے۔ بابا نے ایک جگہ ایک دائرہ لگایا اور کہا، تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور جب تک صبح کی پہلی کرن نظر نہ آئے اس سے باہر نہ آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر نہ آنا، ورنہ ماری جاؤ گی۔ شیطان کا مرنا بھی ناممکن ہوگا کیونکہ اس نشان والا انسان صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں باہر نہیں آؤں گی، میں نے کہا اور دائرے کے اندر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے خدا سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی، پھر عمل کرنا شروع کیا۔ 2-3 گھنٹے سکون سے گزرے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دم آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ دائرے سے باہر کی زمین خون سے سرخ ہو چکی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دائرے کے اندر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گر رہی تھی۔ پھر ہر طرف سے ڈھانچے نکل کر اس بارش میں اچھلنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے وہ سفید رنگ کے ڈھانچے خون سے بھیگ کر اور بھی بھیانک لگنے لگے۔ میں نے تیز تیز عمل کرنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، اب بس سورج نکلنے کا انتظار تھا۔ یہ انتظار بھی جلد ختم ہو گیا جب سورج کی پہلی کرن اس ویرانے میں پڑی۔ میں نے بلند آواز سے عمل کے آخری الفاظ پڑھنے شروع کر دیے۔ اچانک ہی ایک سفید رنگ کی روشنی ہوئی اور ٹھیک میرے بازو والے نشان والا ایک سفید رنگ کا ہتھیار نمودار ہوا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں مجھے ایک طرف سے بابا اور شامیز آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب آ کر بابا نے مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دی۔ بابا نے حصار ختم کیا اور مجھ سے وہ ہتھیار لے کر شامیز کو دیتے ہوئے کہا، لو، اب تم اپنوں کے قتل کا بدلہ لے سکتی ہو۔ شامیز نے خوشی سے اس ہتھیار کو چوم لیا۔ شامیز نے ایک پھونک ماری تو وہ ظالم شیطان نمودار ہوا اور زور سے گرجا۔ کس کی ہمت ہے جس نے مجھے بلا کر موت کو دعوت دی ہے؟ شامیز نے اس ظالم کے سینے میں وہ نشان والا خنجر اتار دیا اور اس شیطان کے سینے میں سفید روشنی بھر گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی چیخوں سے سارا ویرانہ گونج اٹھا۔ آج برائی پر اچھائی نے جیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ہزاروں بے گناہوں کا خون کیا تھا اور اب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی راکھ ہوا لے اڑی۔ اس کے مرتے ہی وہ ویرانہ سرسبز و شاداب وادی میں بدل گیا۔ شامیز بولی، اب تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر جب آنکھیں کھولیں تو میں اپنے گھر میں۔ اب راتوں کو گاؤں کی گلیوں میں کوئی نہیں روتا تھا۔